السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، اگر کسی نے صبح شام کے اذکار کو پڑھنے کی ایک ترتیب بنا لی ہو، جیسے اگر مثال کے طور پر پہلے وہ سارے پروٹیکشن والے اذکار پڑھے، یعنی کہ آیت الکرسی، چاروں کل، پھر اللہم انی اسألک سے شروع ہونے والے جتنے اذکار ہیں، جیسے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا والے جتنے اذکار ہیں ویسے وہ پڑھے، اس کے بعد پھر ربنا سے شروع ہونے والے جتنے اذکار ہیں وہ پڑھے، اس کے بعد استغفار پڑھے، تو کیا یہ ترتیب بنا لینا بدعت میں شمار ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن دو اذکار کے درمیان ترتیب ہے اس میں ترتیب اختیار کرنی ہے، اس لیے کہ بعض اذکار کے اندر ترتیب موجود ہے اور بعض اذکار صرف یعنی دو روایتیں پائی جاتی ہیں، ایک روایت میں آدھا حصہ پایا جاتا ہے، دوسری روایت میں دوسرا حصہ پایا جاتا ہے۔ بعض روایات کے اندر دونوں اذکار ایک ساتھ پائے جاتے ہیں، تو جو اذکار ایک ساتھ ہیں ان میں ایک ساتھ ہی پڑھنا ضروری ہے، اس کو ہم اپنی ترتیب کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترتیب کو بگاڑ نہیں سکتے۔ باقی جو عام اذکار ہیں، چونکہ یہ سارے اذکار ایک وقت سے پڑھنے بھی ضروری نہیں ہیں اور اس ترتیب کے ساتھ احادیث کے اندر کوئی ترتیب یعنی خاص ترتیب کے ساتھ ذکر بھی نہیں ہے، تو اب اگر کوئی اس کی ایک ترتیب اپنی سہولت آسانی کے لیے کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھے، اگر سنت سمجھتا ہے تو بدعت ہے۔ دوسری یہ کہ بالکل عادت نہ بنائے، بالکل عادت نہ بنائے، بلکہ عادات میں کبھی کبھی آگے پیچھے بھی کر لے۔ جتنے بھی اذکار کے آپ کو جتنے بھی اذکار کے پمفلیٹ یا اسی طریقے سے بکلیٹ وغیرہ ملتے ہیں، یہ کوئی بھی ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، اپنی سہولت کے اعتبار سے ترتیب رکھی گئی ہے، یہ سنت کی ترتیب نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی اپنی ترتیب بناتا ہے تو کبھی کبھی اس کو اس ترتیب کو بگاڑ بھی دے تاکہ اس کی عادت نہ ہو اور اس کو سنت نہ سمجھے۔ تو اگر عادت نہیں بناتا اور سنت نہیں سمجھتا تو ایسی صورت میں بدعت نہیں ہے، لیکن اگر اسے سنت سمجھتا ہے کہ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے یا یہ سنتی طریقہ ہے تو پھر وہ چیز بدعت ہو جائے گی۔ ایسے ہی بالکل عادت بنا لینا، کبھی اس عادت سے نہ ہٹنا، اس میں بھی بدعت ہونے کا شبہ موجود ہے۔